الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یور کویسچنز آنسرڈ۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔ آپ لائیو کال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنا سوال پیش کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب عرض کیا جائے گا، اور اگر جواب نہ آتا ہوا تو علماء کرام سے مشاورت کے بعد انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایوری سنڈے اس پروگرام میں مسلسل کئی ہفتوں سے طلاق اور اس سے متعلقہ مسائل زیر بحث ہیں، ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم نے طلاق کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اور پھر اس کے مختلف جو احکامات ہیں ان کو تفصیلی طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہر موضوع پر بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، مگر اختصار کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ایک عام آدمی کو، ایک عام مسلمان کو بھی بیسک انفارمیشن جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ لاسٹ ویک ہم نے خلو، فسخ نکاح وغیرہ کے مسائل اور تعلیق کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھی تھیں۔ آج ہم زہار اور ایلا کے بارے میں چند باتیں سیکھیں گے۔ زہار کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس کے کیا کیا مسائل ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو چند باتیں عرض کروں گا۔ لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں۔ کوئی بھی سوال ٹاپک کے حوالے سے یا کسی بھی موضوع پر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اپنا سوال پیش کر سکتی ہیں۔ جب تک آپ کی کال ریسیو نہیں ہوتی انشاءاللہ گفتگو جاری رکھی جائے گی تاکہ کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا کام جاری رہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج انشاءاللہ زہار کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس کا بیان قرآن پاک کے 28ویں پارے کے شروع میں ہے، سورہ مجادلہ۔ اس میں زہار کے حوالے سے بیان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کی مثل کہہ دیتے، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے پیدا ہوئے، اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ عز و جل ضرور معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ زہار کیا ہوتا ہے۔ زہار کے یہ معنی ہے کہ اپنی زوجہ یا اس کے کسی جزو شائع یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا
جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلاً کہا، تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔ زہار کے لیے اسلام، عقل، بلوغ شرط ہے۔ کافر نے اگر کہا تو زہار نہ ہوا، یعنی اگر کہنے کے بعد مشرف با اسلام ہوا تو اس پر کفارہ لازم نہیں۔ یوں ہی نابالغ اور مجنون یا بہرے یا مدہوش یا سرسام و برسام کے بیمار نے یا بے ہوش یا سونے والے نے زہار کیا تو زہار نہ ہوا، اور ہنسی مذاق میں یا نشہ میں یا مجبور کیا گیا اس حالت میں یا زبان سے غلطی سے زہار کا لفظ نکل گیا تو زہار ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اس کے حوالے سے بنیادی چند باتیں سیکھی ہیں۔ آئیے ایک واقعہ جو کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آیا، جس کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیات بینات بھی نازل ہوئی تھیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر اس سے آپ کو انشاءاللہ زہار کے حوالے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ آپ کو زیادہ اس کی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ سورہ مجادلہ کی پہلی آیات کے سلسلہ میں مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا تو مجھ پر اس طرح جس طرح میری ماں کی پشت، تو اس قول سے طلاق واقع ہونا سمجھی جاتی اور بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، رجوع کا دروازہ بند ہو جاتا۔ اس کو اہل عرب زہار کہتے تھے۔ اسلام میں سب سے پہلے جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت عبادہ کے بھائی اوس بن صامت اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ ان پر کسی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ بڑھاپے کی وجہ سے ان کا مزاج زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ غصے سے کہہ دیا، انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زبان سے تو یہ کہہ بیٹھے لیکن پچھتانے لگے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پاس بلانے کی کوشش کی۔ اس نیک بندی نے جواب دیا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں خولہ کی جان ہے، جب تک اللہ اور اس کا رسول ہمارے بارے میں فیصلہ نہ فرمائیں تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے۔ خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، اوس بن صامت نے جب میرے ساتھ شادی کی تھی اس وقت میں جوان تھی، صاحب مال تھی، میرے گھر والے بھی موجود تھے۔ اب میرا شباب رخصت ہو گیا، میں بوڑھی ہو گئی، میرے گھر والے بھی نہ رہے، مال بھی خرچ ہو گیا۔ اب اوس نے مجھ سے یہ الفاظ کہے تو حضور کیا اب ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے کہ اب اوس نے مجھ سے یہ الفاظ کہے، اور حضور کیا اب ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے کہ اب ہم ایک ساتھ رہ سکیں؟ یہ عرض کیا تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرے بارے میں مجھے ابھی کوئی حکم نہیں ملا،
اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے طلاق کا لفظ تو نہیں کہا۔ وہ بار بار کہتی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے۔ ساتھ ہی وہ اللہ کے جناب میں بھی فریاد کرتی رہی، الہی میں اپنی تنہائی اور اپنے خاوند سے جدائی کا شکوہ تجھ سے کرتی ہوں۔ ایک روایت میں ان کے یہ الفاظ درج ہیں، اپنے فاقہ اور خستہ حالی کا شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں ان کے باپ کے سپرد کرتی ہوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور ان کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوکے مریں گے۔ بار بار وہ آسمان کی طرف منہ اٹھاتی اور فریاد کرتی۔ بحث و تکرار کا یہ سلسلہ ابھی جاری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فریاد سن لی اور جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا خولہ اب شری، اے خولہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں حکم نازل فرمایا، جاؤ اپنے خاوند کو بلا لاؤ۔ اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ عرض کیا، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں۔ ارشاد فرمایا، پھر 2 ماہ متواتر روزے رکھو۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں دن میں 3 مرتبہ نہ کھاؤں تو میری بینائی جواب دینے لگتی ہے، میں اتنی مدت کیسے روزے رکھ سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کرنے لگے، اے آقا میں بہت غریب ہوں، حضور میری مدد فرمائیں تو میں کھانا کھلا سکتا ہوں۔ اس غریب پرور آقا نے انہیں 15 صاع اپنے پاس سے ادا فرمائے۔ انہوں نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح حضرت خولہ پھر اپنے گھر میں آباد ہو گئیں۔ تو اس واقعہ سے ناظرین آپ نے سیکھنے کی کوشش کی ہوگی، سمجھا ہوگا کہ اس طرح کا واقعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور جب یہ الفاظ حضرت اوس کہہ چکے تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسئلہ لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ پھر زہار کا جو کفارہ ہے کہ پہلے تو غلام آزاد کیا جائے، اگر وہ نہ ہو تو 60 روزے رکھے جائیں 2 ماہ کے مسلسل، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور زہار کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے حوالے سے مزید 2 مثالیں آپ سمجھ لیں۔ زہار کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے صریح۔ وہ صریح اس طرح ہوتا ہے کہ اگر تشبیہ سے مشبہ بہ کی اعضاء کا ذکر ہو تو زہار صریح ہے، بغیر نیت کے زہار ہو جائے گا۔ جیسے شوہر کہے، تو میری ماں کی پشت یا پیٹ کی طرح ہے، یہ ہوتا ہے زہار صریح، کیونکہ اس میں جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے مشبہ بہ، اس کے کسی عضو کا ذکر ہے۔ اور دوسرا ہے زہار کنائی، یعنی وہ کنایہ کے طور پر ہے۔ اس کی مثال ہے، تو میرے لیے ماں کی مثل ہے، یا صرف یہ کہے تو میری ماں کی مثل ہے۔ تو اس قول میں چونکہ کئی اور احتمالات موجود ہیں،
صراحت نہیں ہے، اس لیے یہ اظہار صریح نہ ہوا بلکہ کنائی ہوا، کیونکہ اس میں مشبہ بہ جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس عورت کے کسی عضو کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس قول میں اگر بیوی کی عظمت شان کی نیت کی جائے کہ تو میری ماں کی طرح عظیم ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر اس لفظ سے زہار کی نیت ہو تو زہار ہوگا، اور اگر طلاق کی نیت ہو تو طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ ایک کالر لائن پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علامہ صاحب سے پہلے اس پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں جس رب کعبہ نے ہمیں، مجھے اور آپ کو سب کو اس عظیم نبی کی امت میں پیدا فرما کے ایسی جماعت کے ساتھ منسلک رکھا جو جس جماعت کی عورتیں اور مرد اللہ اللہ کے رسول کی زبان بولتی ہیں اور بولتے ہیں، اس جماعت میں منسلک رکھا۔ اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں اس عظیم نعمت پر۔ علامہ صاحب بالخصوص اس صحابیہ کو آپ کے ذریعہ سے ہدیہ تبلیغ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پوری مخلوق کے سامنے کہ حضور کی امت میں ایسی خواتین صحابیہ پیدا فرمائی میرے رب نے جو رب کے رسول کے قانون کا احترام کرتی، وہ انتظار کرتی کہ اللہ کے رسول کا کہیں کوئی فرمان آ جائے ہمارے حق میں۔ یہ آج ایسی عورت کا عرس منانا میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہوگا، بجائے کہ ہم کسی فرعون کی جماعت کی عورت کی بات کریں یا اس کی پارلیمنٹ کی کسی عورت کی بات کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کا اتنا احسان ہے، حضور عائشہ صدیقہ کے ذریعے ہمارے گھر میں جو پاکیزگی اور رزق حلال ملا اللہ کے رسول کے گھر سے، اس پر اگر شکر کریں تو کتنا بڑا احسان ہے۔ اب میں آپ سے ایک توجہ چاہتا ہوں ایک مسئلے کی طرف، کیونکہ آپ نے مسئلہ طلاق کا چھیڑا تو میں آپ سے استفادہ اور تھوڑی آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ایک تو طریقہ کار آپ نے طلاق کا بتایا اور وہ قانون بتائے، لیکن آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ تو نوجوان نسل کو کس طرح کنونس کریں گے اور بچے اور بچیوں نوجوانوں کو کہ طلاق کا لفظ کہنے سے پہلے کتنی بار سوچو۔ ٹھیک ہے، کسی نے غصے میں بھی اپنے پیار میں بھی طلاق دی ہے کسی مرد نے کہ محبت میں کیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں فلاں سے نکاح کر لو، ہمیشہ غصے میں ہوتا ہے۔ غصے کا اللہ کے رسول نے کوئی قانون واضح فرمایا ہے؟ اگر واضح فرمایا تو اس کی سیفٹی کے قانون کون سے قانون ہیں؟ بچی کون سی زبان بولے، بچہ کون سی زبان بولے؟ پھر آپ سے مسئلہ پوچھے کہ ہمیں غصے میں کہا۔ غصے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے قرآن حدیث میں کوئی مسائل بیان فرمائے ہیں، اگر بیان فرمائے تو ساتھ ان کا اظہار کرنا آپ پر یہ فرض بنتا قوم کو بچانا۔ اگر آپ ایک ہی طرح لگے رہیں گے اور سیفٹی نہ بتائیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے۔ اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ اس قانون رول اور ریگولیشن جو اللہ کے رسول کی سیفٹی کے ہیں ان کو سختی سے بیان فرمائیں تاکہ ہمارے کھوٹے دل ہیں ان کو اللہ مسلمان کر دے اور اللہ کے رسول کے قوانین کی ہم پاسداری کرنی شروع کریں۔ جی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی طرف توجہ بھی دلائی ہے، اور یہ آپ نے جو آخر میں جملے ارشاد فرمائے یہ بہت میرے لیے مطلب نصیحت بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ ون سائیڈڈ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، تصویر کے دونوں رخ سامنے لانے چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو آپ نے مشورہ دیا اس پر بھی میں کلام کروں گا۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، اور جو ٹاپک میں نے سوچا جو پلان کیا وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی کال ہمیں ریسیو نہیں ہوتی تو گفتگو جاری رکھی جائے، اور ساتھ ہی اس میں نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان مسائل کو سامنے لایا جائے جو عمومی طور پر ہماری توجہ میں نہیں ہوتے،
جیسا کہ آج زہار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ بعض لوگ بڑے غسیلے قسم کے ہوتے ہیں اور ایسے الفاظ زبان سے نکالتے رہتے ہیں جس پر انہیں بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. تو جیسے کہ احمد خان صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بہت عظیم صحابیہ ہیں کہ جنہوں نے جب ان کے شوہر سے زہار کے کلمات ادا ہو گئے تو وہ فوراً اپنے شوہر سے الگ ہو گئیں اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں. جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو اس مسئلے کا حل معلوم نہ ہوا تب تک انہوں نے جو سوال پوچھتی رہیں، بار بار عرض کرتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کیا تو اس پر قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوا جس میں زہار کا حکم بیان ہوا اور اگر کوئی زہار کر دے تو اس کے کفارہ کیا ہے اور کفارے کے بارے میں حکم کیا ہے. یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر کوئی زہار کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو اپنی ماں کی مثل کہہ دیتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے اس کی بیوی تب تک حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کفارہ نہ ادا کر دے. تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ہمیں انڈائریکٹ یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے. جیسا کہ ہمارے محترم احمد خان صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ ہمارے بعض نوجوان بات بات پر طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، طلاق کا غلط استعمال کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا وہ مردانگی سمجھتے ہیں اور معاذ اللہ وہ اس رائٹ کو مس یوز کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کو اذیت دیتے ہیں، ذہنی طور پر اس کو ٹارچر کرتے ہیں اور اس کو ذہنی کوفت اور اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور اس طرح کے جو مسائل ہماری سوسائٹی میں بہت بڑھ گئے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمومی طور پر آپ کسی بھی دارالافتاء سے رابطہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کتنی کثرت کے ساتھ طلاق دے رہے ہیں اور کس کثرت کے ساتھ طلاق کے مسائل دارالافتاء میں مفتی صاحبان کے پاس جاتے ہیں. اور یہ بھی المیہ ہے کہ جتنے بھی مسئلے دارالافتاء میں جاتے ہیں وہ طلاق دینے کے بعد پوچھے جاتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح نکاح کرنا یہ ایک اسلامی شعار ہے، ایک اسلامی طریقہ ہے جس کے لیے عالم دین کو امام صاحب کو مدعو کیا جاتا ہے اور امام صاحب ہی نکاح پڑھاتے ہیں. حالانکہ یہ میں ٹی وی پہ آن ایئر بات کر رہا ہوں، امام صاحب کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے مگر اس کے مسائل ہیں. اگر وہ آپ کو آتے ہی نہیں ہیں، آپ نے سیکھے ہی نہیں ہیں تو ظاہر آپ نکاح نہیں پڑھا سکتے. صرف الفاظ کہنا، رٹے رٹائے الفاظ کہنے سے تو نکاح نہیں ہوگا، بلکہ اور بھی اس کے کئی مسائل ہوتے ہیں کہ کس لڑکی کے ساتھ نکاح لڑکے کا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کن ایام میں نکاح ہونا چاہیے، کن میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کی دیگر کئی مسائل ہوتے ہیں جو علماء کی پیش نظر ہوتے ہیں اور سمجھدار والدین اپنے بچی کے حوالے سے بالخصوص علماء کرام سے، امام صاحب سے مشورہ بھی کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے کون سے دن، کون سے ایام شادی کے لیے مناسب ہیں. تو اس پر پھر علماء کرام وہ نکاح کی جو تقریب ہوتی ہے اس کا وہ سارا انتظام، وہ سارا وہ پروسیس ہوتا ہے نکاح پڑھانے کا، وہ کرتے ہیں. تو نکاح کے لیے عالم دین کو مدعو کیا جاتا ہے مگر طلاق دینے سے پہلے عالم دین سے رجوع نہیں کیا جاتا. ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ اب میں طلاق دوں تو کس طرح دوں اور طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، طلاق دینے کا حکم کیا ہے. یعنی کہ اب طلاق ہو گئی ہے تو عورت عدت کیسے گزارے گی اور اس کے کیا مسائل ہیں. یہ بھی ایک میں بات دہرا دیتا ہوں، شاید میں نے پہلے اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات نہیں کی. تمام ہی ناظرین توجہ فرمائیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے
تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ عورت عدت جو ہے وہ شوہر کے مکان پر ہی گزارے گی، اور عدت کے دوران اس کو مکان میں جو رہنے کی رہائش کا انتظام ہے وہ بھی شوہر کے ذمے ہے، اور اس کا جو نفقہ ہے، اس کا کھانے پینے کا انتظام ہے وہ بھی شوہر برداشت کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب چونکہ شوہر نے مثلا طلاق بائن دے دی ہے یا طلاق مغلظہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو ان 2 صورتوں میں ایک طلاق بائن یا 3 طلاق مغلظہ دی ہیں، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے، بلکہ ہونا ہی اس طرح چاہیے کہ کوئی ایسی بڑی خاتون یا کوئی ایسے گھر کے محرم افراد وہاں پر اس گھر میں موجود ہوں جو میاں بیوی کے لیے پردے کا انتظام کر سکیں۔ اور اس میں افضل یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ شوہر اتنے دن کے لیے کسی اور جگہ شفٹ ہو جائے تاکہ عورت اس گھر میں اکیلی عدت پوری کرے۔ اور اگر طلاق رجعی دی ہے، جس کا عمومی طور پر ہمارے بھائیوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ طلاق رجعی کیا ہوتی ہے، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ طلاق رجعی یہ ہوتی ہے کہ پاکی کے دنوں میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پاکی کے دنوں میں جن میں عورت سے ہم بستری نہیں کی، شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق لفظ طلاق کے ساتھ، صریح لفظ طلاق کے ساتھ ایک طلاق رجعی دے، اور بیوی کی عدت اب شروع ہو گئی۔ کیونکہ ایک طلاق وہ بھی صریح طلاق دی ہے تو اس کی عدت شروع ہو گئی ہے۔ اب عدت کے دوران شوہر کے پاس چوائس ہے، چاہے تو رجوع کر لے۔ رجوع کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف یہ لفظ کہہ دے بیوی کو کہ میں رجوع کرتا ہوں، تو اس طرح وہ دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں، مگر ایک طلاق وہ کاؤنٹ ہوگی۔ کیونکہ ابھی 3 طلاقیں پوری نہیں ہوئیں، اس لیے بیوی اس پر حرام نہیں ہوئی۔ ایک طلاق صریح یا 2 طلاق صریح دی ہوں تو عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں طلاق رجعی۔ تو اگر طلاق رجعی کی عدت ہو تو اس میں شوہر بیوی کے ساتھ ہی اس مکان میں رہ سکتا ہے، کیونکہ ابھی وہ اس کے نکاح میں ہے جب تک عدت پوری نہیں ہوتی۔ تو اس میں عورت کو بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، زیب و زینت کرے، تاکہ شوہر اس کے ساتھ رجوع کر لے۔ مگر ہمارے نوجوانوں میں جس طرف احمد خان صاحب کی بھی توجہ ہے، اور بھی ناظرین اس بارے میں سوچتے ہوں گے، فکر مند ہوں گے کہ ہمارے اکثر بھائی جو طلاق دیتے ہیں وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں، یعنی کہ رجوع کا دروازہ بند، اور جب عدت گزر جائے پھر نکاح بھی دوبارہ نہ عدت کے دوران نہ عدت کے بعد نہیں ہو سکتا، اور اس کے پھر کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں عموماً اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو ہی طلاق دی جاتی ہے ایسی ناراضگی ہوتی ہے کہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، اور معاذ اللہ بعض خاندانوں میں قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ اور یہ ساری وجوہات، ساری بیان، ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں کہ ہم نے قرآن پاک سے جو صراحت کے ساتھ طلاق کے مسائل ہیں وہ نہ کبھی ان آیات قرآن پاک کی آیات کو پڑھا، نہ ان کا ترجمہ پڑھا، نہ سنا، نہ کسی عالم دین سے ان کی تفسیر جاننے کی کوشش کی۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں جو واقعات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آئے، جو آپ نے طلاق کے فیصلے کیے، وہ بھی ہم نے نہ پڑھے نہ سنے، اور صرف جو سنی سنائی بات وہ بھی اس طرح کہ کسی سے سن لیا ہے بس، اور یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو شوہر طلاق دے سکتا ہے اور 3 طلاقیں دے کر فارغ کر سکتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، مگر ہر پروگرام کا ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جس میں لیمیٹڈ ہی گفتگو ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلے میری نیت یہی ہے کہ مسائل کو سمجھا دیا جائے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ترغیبات ہیں اور ترہیبات ہیں جو احادیث مبارکہ میں طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے اور عورت کو خلو لینے سے منع کیا گیا ہے، اس طرح کے انشاءاللہ جو مسائل ہیں وہ بھی آئندہ پروگرامز میں ضرور ڈسکس ہوں گے۔ آپ پروگرامز کو باقاعدہ دیکھیں
تو انشاءاللہ آپ کو کافی سیکھنے کو ملے گا۔ لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، تو آپ کوئی بھی سوال ہو، کوئی مشورہ ہو تو آپ آن ایئر آ کر اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور اس کا جواب دینے کی حتی المقدور کوشش کی جائے گی۔ ایک سسٹر لیڈ سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا سوال ہے؟ بھائی میں اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی تھی۔ جی جی۔ بیٹے باہر گوری رکھی ہوئی ہے، اپنی شادی کی ہوئی ہے، اس کو بلاتا چلاتا نہیں ہے، تو پلیز کوئی وظیفہ بتائے جی اپنی گوری چھوڑ دے اپنی بیوی سے پیار کرنے کے پہ۔ جی ٹھیک ہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں، آپ کی آواز تھوڑی لو تھی تو کنٹرول روم سے مجھے پتہ چل گیا ہے۔ نہیں، اپنے پلیز باہر اس گوری رکھی ہوئی ہے، تو پلیز کوئی وظیفہ بتائے۔ اپنی بیوی سے پیار بھی نہیں کرتا، بلاتا بھی نہیں ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، پروگرام شادی بھی دیکھیں۔ اپنی مرضی سے کی ہوئی ہے، جی جی اس کے باہر تلقات بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں عرض ایسے کرتا ہوں۔ وظیفہ بتایا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ آمین آمین۔ جی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ زہار کیا ہوتا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، یہ بھی آپ نے سیکھا، اور اس کا جو کفارہ ہے وہ بھی آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سیکھا۔ تو یہ بھی ایسے الفاظ ہیں زہار کے کہ جن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی زبان پر ان الفاظ کو نہیں لانا چاہیے۔ تو یہ ایک بات یہ بھی آپ سیکھ لیں کہ بعض لوگ معاذ اللہ غلطی سے یا جہالت کی وجہ سے اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنی بیوی کو ماں یا بیٹی یا بہن کہا تو زہار نہیں، مگر ایسا کہنا مکروہ ہے، یعنی کہ بہت بری بات ہے۔ اسی بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کہ بے شک وہ بری اور نری جھوٹی بات کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ ہمیں بالکل استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے کلمات کہنے سے محفوظ رکھے۔ تو زہار کے بعد ایک اور مسئلہ جو جی ایک کالر ہیں افضل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے افضل بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ گھر کے اہل و عیال سب خیر خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے، اللہ الحمدللہ۔ کرم کرے۔ میری طرف سے آپ کو اور آپ کے پورے عملے کو بہت بہت سلام دعا۔ وعلیکم اللہ السلام۔ تعالیٰ صاحب کو آپ نے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی آمین مانگو اس خدا کی ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ آمین۔ کماؤ حلال کا، کھاؤ حلال کا، کھلاؤ حلال کا، اللہ تعالیٰ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میں کافی سالوں سے یہ پروگرام سن رہا ہوں، آپ کا دیکھ بھی رہا ہوں۔ جی جی یہ جو طلاق کے مسئلے ہیں، جی جی میرا جی یہ کرتا ہے کہ آپ کافی سارے مولانا صاحب علماء کرام مل کر بیٹھ کر کوئی ایسا نقطہ پیش کریں کہ جو آدمی ایک دفعہ طلاق دے دینا اس کو دوبارہ اجازت ہی نہ ہو کہ وہ دوبارہ حلالہ کر کے اسی عورت کے ساتھ نکاح کرے، بالکل ہی ختم کر، جیسے ایک آدمی مر گیا نا مر گیا کل ختم، جی 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 ایسے ہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جی جی ان ہمارے لوگوں نے خاص کر مردوں نے یہ مذاق بنایا ہوا ہے، جی جی باہر سے آئے تو باہر نکل جاؤ، ادھر سے کرو، وہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تم میری ماں بہن ہو، میں ایسے ہوں، تم ایسے ہو، بات ختم۔ جی جی وہ جی جب 2-4 ماہ گزرتے ہیں تو پھر بولتے ہیں اچھا ہم ایسا کریں، کوئی راضی نامہ نہ کر لیں۔
صحیح بات ہے، آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ ایسے ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے اور یہ بہت غلط حرکت ہے، بہت بہت زیادہ غلط یہاں بات پہ ہے۔ انگلینڈ میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے حافظ صاحب، اپنے علامہ صاحب، ہر پروگرام میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ میں غصے میں آ گیا، میں غصے میں آ گیا، تو غصے میں ہی آ کر کرتا ہے آدمی یہ سارے کام، پیار میں کون کرتا ہے؟ جی جی تو اس کے ہے بات تو میں غلط کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اس بات کی، لیکن آپ کبھی مولا کرام صاحب بیٹھ کر بات کریں تو اگر کوئی نقطہ پیش ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ جی جی آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے، آپ معذرت نہ کریں، بلکہ آپ نے بہت اچھی مسئلے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور ہمارے امہ چینل کی دیکھیں یہی پالیسی ہے، یہی ایک سوچ ہے کہ امت مسلمہ کو جن مسائل کا سامنا ہے، جی جو ہماری سوسائٹی میں مشکلات ہیں، پریشانیوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، شرعی لحاظ سے زیادہ تر مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے تاکہ ایک اویئرنیس کریٹ ہو۔ اب دیکھیں نا، اس پروگرام کی وجہ سے ہی آپ کو بھی یا کئی لوگوں کو کچھ باتیں کچھ نہ کچھ نئی سیکھنے کو ملتی ہیں، بالکل بالکل ٹھیک، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ نے پہلے سیکھی ہوئی ہیں مگر آج دہرائی ہو گئی، ریفریش ہو گیا، جی ہاں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جب آپ کے ذہن میں ایک بات تازہ ہو، اللہ رسول کا حکم آپ کے ذہن میں مستحضر ہو، تو جی پھر بندہ ایسا حرکت ایسا کام کرنے سے ویسے ہی ڈرتا ہے۔ جی تو یہی ایک امہ چینل کی پالیسی ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا مشورہ باقی دیا۔ جی میری طرف سے سب جتنے آج تک پیدا ہوئے اور خدا کا کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے دعا کرنا، جی اللہ انشاءاللہ، تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے جی۔ جی تو آمین۔ بات کل بھی میں نے اپنے علامہ صاحب سے ایک چھوٹی سی بات کی تھی، آپ سے بھی یہی کروں گا کہ سب جھگڑے ہی زندگی تک ہیں، کون روتا ہے پھر کسی کے لیے؟ صحیح بات ہے، جی 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 تو اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی آمین۔ تو خاص کر کے یہ جو ہماری ہم یہاں پہ آئے تھے اپنی غریبی دور کرنے کے لیے، جی جی لیکن ہم اپنی جتنی بھی تقریباً 75% ہماری اولادیں جو ہے وہ ہم کو چھوڑ کر بھاگ چکی ہے، جی کسی جی بھی گھر میں کوئی پیار سکون نہیں اولاد کی طرف سے، تو ان کے لیے دعا ضرور کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو راہ راست پہ لگائے آمین۔ اور یہ سیدھے راستے پہ چلے۔ یہاں پہ ہر شہر میں ایسی ایسی خوبصورت مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن جمعے والے دن 2 آدمی جاتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ ایک بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی جی جی کہ نماز عیدین جی جی یہ عورتوں پہ فرض نہیں ہے، جی جی یہ ایک دفعہ تھوڑا سا بیان کر دیں، جب جی جی یہ عورتوں پہ فرض نہیں تو یہ ہمارے مرد عورتوں کو بنا سوار کر مسجد میں کیوں لے کر جاتے ہیں؟ یہ جی عرض کر تھوڑا دیتا سا ہوں نا انشاءاللہ۔ ہمارے مسلمانوں کو اس کی رہنمائی کر دینا پلیز۔ جی ضرور انشاءاللہ، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ چند سوالات موصول ہوئے ہیں، ابھی میں ان کے جوابات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو مزید جاری رکھوں گا۔ ایک بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی عورت کو زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ سورہ نور میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ سر یہ میں نے آپ سے مولانا صاحب پوچھنا تھا کہ اگر 3 لاکھ اکٹھے دے دیں، منہ سے تین دفعہ طلاق دیا جائے۔ اب کی آواز بریک ہو رہی ہے تھوڑی۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر 3 طلاق اکٹھی دے دی جائے، کچھ علماء کہتے ہیں 1 طلاق ہی نہیں ہوتی، کچھ علماء کہتے ہیں 3 طلاق ہو جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ آپ بتا دیں گے کہ اگر ہمارے اس مطابق 1 طلاق ہوتی ہے کہ 3 ہوتی ہیں؟
تین کے منہ کی کٹی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو 1 لاکھ ہوگی کہ 3 ہوگی؟ تو میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ سر بڑی مہربانی. جی جزاک اللہ. پروگرام دیکھیں انشاءاللہ، تو اس کا جواب میں انشاءاللہ آخر میں ضرور عرض کروں گا. جی کوئی اور سوال ہے؟ ٹھیک ہے، نو پرابلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک اس کے بارے میں احکام نازل کیے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ سورہ نور کی ابتدائی آیات میں جب زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش کرنے کا حکم صادر ہوا اور فرمایا اگر الزام لگانے والا 4 گواہ نہ لا سکے تو اسے 80 کوڑے یعنی قذف کی حد لگائی جائے گی. تو یہ اس کا حکم ہے کہ کسی بھی عورت کو خواہ جو ہے وہ زنا کی تہمت نہیں لگانی چاہیے. یہ تو بہت ہی بری بات ہے. ایک اور حسین صاحب ہیں لوٹن سے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب سنتے ہیں غیر مقدہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں صحیح. جی عرض کر دیتا ہوں، آپ دیکھیں پروگرام. جی جزاک اللہ. تو اگر کوئی کسی کو زنا کی تہمت لگاتا ہے تو بہت بری بات ہے، بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور اس کا حکم شریعت نے یہ بتایا ہے کہ جب تک کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ اس بات کا چاہے اس نے آنکھوں دیکھا ہو وہ کسی سے ذکر نہیں کر سکتا. اگر شریعت اسلامیہ ہو، اسلامی قانون ہو اور وہ کسی کو اس طرح کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہیں تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا، یہ ایک شریعت کا قانون ہے. تو اس سے صرف سمجھانا یا بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ کسی کے عیب کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بری بات ہے. ہاں والدین کو، شوہر کو یا اور رشتہ داروں کو ایسے اقدامات، ایسے انتظامات، ایسا ماحول بنانے کی شریعت کی بہت تاکید ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس طرح کے گناہوں سے بچی رہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بہنوں کو، بیٹیوں کو اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے. ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ اگر شوہر خرچہ بھی نہ دے اور مینٹلی بھی تھوڑا وہ اس کو پرابلم ہو اور بہت زیادہ ٹارچر کرتا ہو بیوی کو، تو بیوی کے لیے کیا اس کی گنجائش ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے اپنے شوہر سے الگ رہے بغیر طلاق کے؟ کیا عورت کو یہ رائٹ ہے؟ تو جی ہاں، اگر بیوی سمجھتی ہے کہ اس کو جسمانی طور پر بہت زیادہ ٹارچر ہو رہا ہے اور اس کو خرچہ بھی نہیں مل رہا، تو اگر وہ شوہر سے تھوڑے دنوں کے لیے الگ ہو جاتی ہے تاکہ شوہر کو کچھ سوچنے کا، سمجھنے کا موقع مل جائے اور یہ اس کے ظلم سے بچ جائے، تو یہ بہت ہی اچھا ہے. اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس بھی بہن کی بیٹی کی شادی ہو وہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے، بہت اچھے تعلقات رکھے، تاکہ اگر معاذ اللہ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ شوہر سے ناراضگی ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کو کوئی نہ کوئی شیلٹر فراہم کرنے والا موجود ہو، اس کی دیکھ بھال کرنے والا موجود ہو. میں والدین سے بھی بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ وہ بالخصوص اپنی بیٹیوں کے حالات پر ضرور توجہ رکھا کریں کہ وہ اپنے گھر میں کیسے رہ رہی ہیں. شادی تو آپ نے ان کی کر دی ہے، مگر شادی اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ بس تمہیں ڈولی میں ڈال دیا ہے اب تمہارا جنازہ ہی وہاں سے نکلے. یہ بہت غلط سوچ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہر لمحہ اپنی بیٹی کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا وہ شادی کے بعد شوہر کے پاس خوش ہے، نہیں خوش، شوہر اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، وہ کسی تکلیف میں تو نہیں ہے. یہ ساری والدین کی ذمہ داری ہے. صرف شادی کرنے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. یہ جو جملہ میں نے کہا ہے اس پر بھی غور کرنا ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر کہتے ہیں کہ اب ڈولی میں ڈال دیا ہے، اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے.
تو یہ بالکل شریعت کے قوانین کے خلاف بات ہے. ہمیں ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہمیں پہلے ہی اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے، اپنے بھائی سے، بہن سے مشاورت کرنی چاہیے، مشورہ لینا چاہیے، جس کی احادیث مبارکہ میں بھی ترغیب ہے کہ ان کے مشورے سے ہی شادی کریں، تاکہ یہ جو شادی کا بندھن ہے، تاکہ جو رشتہ ہے تا دیر قائم رہے اور بعد میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ایک بہن نے یہ پوچھا تھا کہ ان کا بیٹا ہے اور وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی لڑکی کے ساتھ وہ اس کے غلط تعلقات ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیں، اس بیٹے کی آپ کو اس کو تربیت کرنی چاہیے، اس کو تعلیم دینا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، کسی بڑے بزرگ کے ذریعہ سے، عالم دین کے ذریعہ سے اس کو دینی شعور اس کے ذہن میں کریٹ کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ایسی نوجوان نسل ہے جن کو شریعت کے حوالے سے بیسکس کا بھی بالکل علم نہیں ہے، مگر ان میں ایسے بھی ہونہار ہیں جب ان کو قرآن پاک کا جو آیات مبارکہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، احادیث مبارکہ بتائی جاتی ہیں، تو وہ مان جاتے ہیں. الحمدللہ جتنے بھی ہم برے ہو جائیں، مگر اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اسلام سے ہر مسلمان کو الحمدللہ ہمارے بچے کو محبت ہے. یہ میں نے کئی ینگسٹرز، نوجوان جسے عمومی طور پر لوگ گینگسٹر بھی کہہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان کو جب نیکی کی دعوت دینے آپ جاتے ہیں تو ان کے ذہن سے، ان کے مطلب خیالات کو جب ریڈ کرتے ہیں اور جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ادب کے ساتھ اللہ رسول کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی اسلام سے بہت محبت ہوتی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ان کو دینی معلومات نہیں پہنچی، جس وجہ سے وہ غلط کاموں میں پڑے ہوتے ہیں. تو والدین کو چاہیے ایسی اولاد کو قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ سے اس ٹاپک پر زنا کی نحوست، اس کی کتنے عذابات ہیں، کتنا گناہ ہے، یہ ان کو اویئرنیس دی جائے، ان کو ٹیچ کیا جائے، تو انشاءاللہ وہ ایسے گناہوں سے ضرور بچیں گے. اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان کے کھانے پینے کی جتنے بھی چیزیں ہیں، جو بھی کھانا ان کے لیے آپ تیار کرتے ہیں، اس پر یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ آپ ضرور کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ پڑھ کر اس پر دم کر دیا کریں. تو انشاءاللہ جب وہ کھانا یہ کھائیں گے تو اس کے دل میں اپنے والدین کی محبت، اپنی بیوی کی محبت، اپنے بچوں کی محبت ضرور پیدا ہوگی. اور والدین کے لیے عرض ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور نماز پڑھ کے جب آپ مصلی پر بیٹھ کر دعا کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. ایک اور افضل صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ علماء کرام کو ایسا ایک بورڈ، ایسا کوئی میٹنگ، ایسا کوئی جلسہ رکھنا چاہیے، پروگرام رکھنا چاہیے جس میں سارے علماء کرام بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں، یہ بتائیں کہ حلالے کے بارے میں کہ حلالہ نہیں کروانا چاہیے، عورت کو واپس نہیں آنا چاہیے. تو افضل بھائی اور تمامی ناظرین کے لیے عرض ہے کہ علماء کرام نے اس پر کئی بیانات موجود ہیں، کئی کتابیں موجود ہیں، اور اس میں احادیث اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اسی پر علماء کرام کی ترغیب ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کا نہ سوچیں. کیوں کہ جس عورت کے ساتھ آپ کی پہلی دفعہ نہیں بنی اور نوبت طلاق تک آ پہنچی تھی، تو اب دوبارہ اگر نکاح کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ دوبارہ پھر طلاق تک نوبت آ جائے. تو حلالے والی راہ نہ ہی اپنائی جائے، یہ تمام کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے. بیسٹ یہی ہے اگر طلاق ہو گئی ہے تو ایک دوسرے کو اب بھول جائیں اور عورت کسی اور جگہ اپنی عدت گزار کر نکاح کر لے، شوہر کسی اور جگہ نکاح کر لے. اگر ان کی آپس میں ذہنی اختلافات ہیں تو یہ پھر دوسری بار نکاح کرنے سے بھی دور نہیں ہوں گے. ہاں مگر اگر ایسی سچویشن ہو کہ چھوٹے بچے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں دوبارہ ملنا، تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. تو اگر کوئی اس آپشن کو استعمال کرتا ہے تو گناہ نہیں ہے.
اس کو قرآن پاک نے چوائس دی ہوئی ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ میں جو ہے نا کافی عرصے تک زور کی جو سنتے ہیں نا اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملاتا رہا تھا، اسی طرح پڑھتا رہا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایسا کرنا درست نہیں تھا، تو جو وہ سنتے جو میں پڑھ چکا ہوں تو ان کو کیا حکم ہوگا؟ دوبارہ قضا کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کا مسئلہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پروگرام دیکھیں آپ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو حلالے کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا۔ اور دوسرا مسئلہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عورتوں پر فرض یا واجب نہیں ہے، مگر پھر بھی عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ میک اپ وغیرہ کر کے بے پردگی کے ساتھ جاتی ہیں، وہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ آپ تمام ہی ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اصل مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عیدین اور جمعہ عورتوں پر واجب نہیں ہے، اسی طرح پنجگانہ نماز کی جو جماعت ہے یہ بھی عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ عورت کے لیے افضل نماز گھر میں ہے، اور گھر میں بھی ایک کمرے میں اگر نماز پڑھے جہاں پر کسی کی نظر نہیں اس پر پڑتی تو یہ اس سے بھی افضل ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ چونکہ عورتوں پر جماعت ویسے بھی واجب نہیں ہے اور عورتوں کا مسجدوں میں آنا ایک فتنے کا باعث ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے پایا کہ اب عورتوں کو مسجدوں کی حاضری سے روکا جائے، تو جب یہ بات ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا تو انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ملاحظہ فرماتے جو عورتوں نے نئے طریقے اب اپنا لیے ہیں تو وہ بھی عورتوں کو مسجدوں کی حاضری سے منع فرما دیتے۔ اب دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبوب خدا ہیں اور پیارے آقا کے مزاج مبارک کو زیادہ سمجھنے والی ہیں، اور یہ مسئلہ بھی عورتوں سے متعلقہ تھا۔ آپ ایک عورت ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے فتوے سے ایگری کر رہی ہیں، متفق ہیں کہ جو انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے وہ درست ہے۔ یہی وجہ ہے تمام بلاد اسلامیہ میں عورتیں جو ہیں وہ مسجدوں میں 5 وقتہ نماز کے لیے نہیں جاتی، جمعہ کے لیے بھی نہیں جاتی، عیدین کے لیے بھی نہیں جاتی۔ ہاں کچھ جگہوں پر ضرور عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں، بعض مساجد نے ان کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان پر یہ حاضری واجب نہیں ہے، مگر فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کا گھر مسجد کے نیکسٹ ڈور ہے، مسجد کی دیوار اس کے گھر کی دیوار ایک ہی دیوار ہے، اور اگر عورت کو امام صاحب کی تکبیر انتقالات تکبیر کی جو آواز وہاں تک پہنچتی ہے اور عورت وہاں سے اگر اقتدا کر لیتی ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ تو اس کے پیش نظر اور بھی حدیث مبارکہ کے پیش نظر بعض مساجد نے مساجد کے ساتھ میں کوئی سینٹر کوئی ہال وغیرہ بنائے ہوئے ہیں جہاں پر عورتیں حاضر ہوتی ہیں جمعہ کے لیے یا عورتیں حاضر ہوتی ہیں عیدین کے لیے، اور مردوں کے جب جماعت ہوتی ہے وہاں پر ان کو بھی سپیکر وغیرہ کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، چونکہ وہ جگہ بھی مسجد سے متصل ہوتی ہے اس وجہ سے وہاں سے اقتدا کرنا بھی درست ہے۔ اور جو ہمیں خطرہ تھا، ہمیں جو خدشات تھے کہ پردے کا انتظام نہیں ہوگا اگر عورتیں مسجدوں میں آئیں گی، تو وہ مسجدوں میں بھی نہیں آتی بلکہ مسجد کے متصل جو جگہ ہے وہاں پر جاتی ہیں۔ ان کی انٹرنس بھی سیپریٹ ہوتی ہے، مردوں کی انٹرنس بھی سیپریٹ ہوتی ہے۔ اگر عورتیں با پردہ اور شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے اس حال میں اس جگہ پر آ کر
امام صاحب کے پیچھے نماز جمعہ یا عیدین ادا کر لیتی ہیں تو ان کی نماز ادا ہوگی، وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ یہ سب ناظرین اس پہ ضرور توجہ دیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ واجب نہیں ہے، ہاں اگر کسی جگہ پر کوئی مفتیان کرام نے، علماء کرام نے عورتوں کو اس طرح آنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور وہاں پر انتظامات بہت اچھے ہیں، اور آنے کی اجازت بھی اس لیے دی ہے تاکہ وہاں پر عورتیں حاضر ہوں گی، نہ صرف نماز بلکہ کچھ واعظ و نصیحت، کوئی اسلامی تعلیمات، کوئی دینی معلومات ان تک پہنچے گی، تو یہ ایک اچھا مستحسن عمل ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم ان پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی درست سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے کمرے میں جو قرآن پاک ہے وہ شیلف جو کافی لو ہے، اور جب وہ نماز اس کمرے میں پڑھتی ہیں تو ان کی پیٹھ قرآن پاک کی طرف ہو جاتی ہے اور قبلے کی طرف ظاہر منہ کر کے وہ نماز پڑھتی ہیں، تو کیا اس طرح قرآن پاک اس شیلف پر رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا اس طرح نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، نماز تو ہو جائے گی، نماز ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ قرآن پاک ایسی جگہ پہ آپ نے رکھا ہوا ہے جو نیچے بھی ہے اور آپ کی پیٹھ بھی اس طرف ہو رہی ہے۔ یہ دونوں باتیں خلاف ادب ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کو بلند جگہ پر رکھیں، نمایاں جگہ پر رکھیں، اور بہتر ہے اس کو قبلہ کی طرف رکھیں تاکہ اس کی طرف پیٹھ ہونے کا امکان نہ ہو۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام انکل۔ جی جی انکل کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اب ٹھیک ہے۔ جی انکل وہ مجھے اپنے پاپا کے بارے میں آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی جی تھوڑا لاؤڈ بولیں آپ۔ اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو انکل؟ جی 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 میرے پاپا انکل ہم بچوں سے کچھ سال پہلے نا بہت اچھے تھے، ہم بچوں کے ساتھ، میری امی کے ساتھ بہت پیار سے رہتے تھے وہ ہمارے ساتھ نا۔ تو ابھی کچھ سالوں سے وہ پتہ نہیں کس کی نظر لگی انکل کہ وہ ابھی ان کا رویہ ہم سے بہت چینج ہو گیا انکل۔ وہ آتے جاتے گھر پہ آتے تو غصہ کرتے ہیں، بلا وجہ ہم کو ڈانٹتے رہتے ہیں، میری امی سے صحیح طرح بات نہیں کرتے۔ تو مطلب کہ اور جو میرے پاپا کی جو فیملی ہے پاکستان میں رہتی ہے، وہ اگر میرے پاپا سے ہمارے بارے میں کوئی جھوٹ بات بھی کر دیتے نا تو میرے پاپا سچ سمجھ لیتے ہیں، اور اگر ہم بچے یا میری امی ہم سچ بات بھی اپنے پاپا سے کرتے ہیں نا تو وہ ہماری بات جھوٹ سمجھ لیتے ہیں سوری۔ تو مجھے آپ سے ایک وظیفہ لینا تھا پلیز، اگر آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاپا نا وہ پانی بھی نہیں پیتے گھر پہ۔ اچھا جی وہ گھر پہ پانی بھی نہیں پیتے، تو آپ سے مجھے ایک وظیفہ لینا تھا، ہم بہت پریشان ہیں اپنے پاپا کے رویے کی وجہ سے۔ جی انشاءاللہ پروگرام دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ فرض 3 ہوں یا 4، ان میں اگر ایک اور رکعت ملا لی جائے تو کیا حکم ہے؟ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب اللہ رب العزت آپ کو دراز میں بالخیر عطا کرے، آمین، اور آپ کا کہنا اور ہمارا سننا قبول کرے۔ جی آمین۔ علامہ صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بریک سے پہلے عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے کا ذکر کیا تھا، جی جی تو ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ عورتیں بہت ذوق و شوق کے ساتھ مطلب یہ مسجد میں جی نماز پڑھنا مطلب یہ پسند کرتی ہیں۔ تو آبویسلی عورت یہی سمجھتی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب مجھے زیادہ ملے گا، اسی لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کے اور اتنا مطلب ٹائم بھی لگا کے جاتی ہیں۔ تو میرا اب سوال یہ ہے کہ اگر ثواب ہی حاصل کرنے کا مقصد ہے کسی کے ذہن میں، تو عورت کا گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ مسجد میں؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ اگر عورت جائے گی تو وہاں یا مطلب امام صاحب کا کوئی واعظ یا دین کا کوئی حکم سنے گی تو اس کے لیے معلومات کا سبب بنے گا۔ تو اگر کسی عورت کے دل میں اگر یہ بھی اس کی نیت ہے کہ میں جا کے کوئی بات سن کے کچھ نصیحت حاصل کروں گی، تو اگر کسی کو حصول علم کا شوق ہو تو آج کل علامہ صاحب فنگر ٹپس پہ مطلب علم ہے، اگر کوئی چاہے سیکھنا، چاہے مطلب انٹرنیٹ آن کر، اور اگر کسی کو انٹرنیٹ آن کرنا نہیں آتا تو کوئی بھی مطلب ٹی وی چینل لگا لے، اپنے معاشرہ اہل سنت و جماعت کے اتنے بہت مطلب چینل اور ہر وقت دین کی مطلب جو معلومات اس پہ مہیا ہوتی ہے، جی جی تو اور وہ لوگ ٹی وی چینل دین کی خدمت کر رہے ہیں،
تو میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ مطلب تاکہ ہم عورتوں کی معلومات میں اضافہ ہو جائے. جی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اور جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مطلب قرآن پاک کی طرف فیڈ کرنے کی بے ادبی کا ذکر ہوا ہے, تو کچھ لوگ جیسے ابھی گھر میں جیسے ساس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہی ہے اور بہو جی ویکیوم کر رہی ہے, تو اگر اس کی پیٹھ ویکیومنگ کے دوران اگر مطلب قرآن پاک کی طرف ہو جاتی ہے تو کیا اس کو بھی بے ادبی میں شمار کیا جائے گا؟ جی میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کے خاتمہ بالایمان اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں, اور بالخصوص میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے, اور بالخصوص جس بہن نے اپنے والدین کے لیے دعا کی درخواست کیا ہے ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے بھی ناظرین ہیں بالخصوص ان کے والدین میں سے بھی ایک یا دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے 4 فرض پڑھنے تھے اور غلطی سے اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں, تو اس کا کیا حکم تھا, یہ سوال بہن نے کیا ہے آفیر. تو اس کا میں جواب عرض کر دوں کہ اس میں 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ کیا اس نے قاعدہ اخیرہ جو کہ فرض ہے وہ اس نے کیا یا نہیں کیا. مثال کے طور پر کہ چوتھی رکعت میں جب بیٹھتے ہیں التحیاتوں کے لیے, تو التحیات عبدہ و رسولہ تک یہ التحیات پڑھنا واجب ہے, مگر اتنی دیر کے لیے اس میں بیٹھنا قاعدہ اخیرہ میں چونکہ فرض ہے, تو اگر کسی نے اتنی دیر بیٹھا اور التحیات بھی پڑھ لی تھی اور اس کے بعد وہ غلطی سے کھڑا ہوا, اس نے سمجھا کہ اس نے 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں اور وہ کھڑا ہو گیا, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک اس نے رکوع یا سجدہ نہیں کیا تو وہ لوٹ آئے اور دوبارہ پھر وہ التحیات پڑھے گا, 2 سجدہ سہو کرے گا, سہو کے 2 سجدے کرے گا اور پھر وہ سلام پھیر دے گا. سجدہ سہو اس لیے کیا کہ اس نے تاخیر کر دی تھی دوسرے واجب میں. اور دوسرا صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے التحیات کے لیے بیٹھا ہی نہیں اور اس نے اس کو پہلی رکعت یا اس کو تیسری رکعت سمجھ کر وہ کھڑا ہو گیا. اب وہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کو یاد آ گیا رکوع میں جانے سے پہلے, تو اب بھی حکم یہی ہے کہ وہ فوراً بیٹھ جائے اور وہ التحیات پڑھے گا. التحیات پڑھ کے وہ ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے گا جسے سجدہ سہو کہتے ہیں, پھر دوبارہ التحیات پڑھ کے درود ابراہیمی پڑھ کے دعا پڑھ کے وہ سلام پھیر دے, تو اس طرح نماز ہو جائے گی. ہاں مگر اگر اس نے جو 5ویں رکعت کا رکوع و سجود کر لیا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ ایک اور رکعت ملا لے تاکہ 6 رکعتیں ہو جائیں, اور یہ 6 کی 6 نفل ہوں گی. یہ مسئلہ فرضوں کے بارے میں ہے, 6 کی 6 وہ نفل رکعتیں ہوں گی. تو اس طرح پھر وہ 6 رکعتیں مکمل کر کے اب دوبارہ سے وہ 4 فرض اپنے دوبارہ پڑھے گا. یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے. کتابوں میں اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت میں اس کے 3 اور 4 باب میں کافی نماز کے مسائل ہیں, وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. ایک اور بہن ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مساء خیریت سے؟ جی الحمدللہ کل حال. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور کافی ہمیں معلومات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ میں تو اتنا خاص مسجد میں نہیں جاتی ہوں, جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو مسجد میں جانا پڑتا ہے, ظاہر ہے وہاں پر باڈی وغیرہ منہ دیکھنے کے لیے. جی جی. تو جب امام صاحب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے نا, تو کچھ لوگ نماز اپنی پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام صاحب نے ہماری نیت نہیں کی ہے, اپنی اپنی نماز پڑھے. کیا ان کو پتہ تو ہوتا ہے نا, جو ہوتے بھی ہیں, کیا ان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے یا اپنی نماز پڑھنی چاہیے؟ تو میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سوری اپنا فرسٹ کوشچن دوبارہ ریپیٹ کریں. جی یہ میرا کہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں, کوئی فوتگی ہوئی ہے تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اکثر ہوتے ہیں اپنی اپنی نماز پڑھتی ہیں, کہتی ہیں کہ انہوں نے ہماری نیت نہیں کی ہوئی ہے, ہمیں اپنی نماز پڑھنی چاہیے, اور کچھ انتظار کرتی ہیں کہ ہم امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھے. ٹھیک ہے, تو کیا انہوں نے ہماری نیت کی ہوگی, ہمیں کیسے معلوم ہو؟ تو اکثر میں بھی یہ کرتی ہوں کہ آج آئی ہوں تو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھی جائے, ثواب ہے. اور میرا دوسرا کوشچن یہ, جیسے آپ ابھی رکعت وغیرہ کا بتا رہے, سجدہ سہو میں آتا ہے تو بعض دفعہ آپ کو نہیں سمجھ لگتی ہے, تو
تو پتہ نہیں 3 پڑھی ہے کہ 4 ہم سجدہ سہو کر دیتے ہیں. تو کیا وہ نماز ہمیں دورانی پڑے گی یا 3 رکعت کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے, یا پھر 3 سے پتہ لگتا ہے تو 4 میں آ کے ہم نے سجدہ سہو کرنا ہے؟ ابھی آپ اس میں تفصیل سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا اور اس پہ روشنی ڈالیے. جی ضرور انشاءاللہ پروگرام دیکھیں. دعا میں یاد رکھیے بیماروں کے لیے شفائے کلی, اور جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت میرے والدین سمیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے, آمین. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 فرضوں کے حوالے سے جو مسئلہ بہن نے پوچھا اس کا جواب میں نے عرض کر دیا ہے. تو ایک بھائی نے بہن نے یا پھر پوچھا کہ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تو میری ماں نہ بنو, تو میری ماں نہیں ہو, میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں جو مجھ پر حکم چلا رہی ہو. تو کہتی ہیں کہ کیا ان الفاظ سے زہار ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں کہ اس میں اس نے اس بات کی نفی کی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ تو میری ماں کی مثل ہے یا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے. نہ تو اپنی ماں کے ساتھ اس نے تشبیہ دی ہے, نہ ماں کے کسی ایسے عضو کی طرف تشبیہ دی ہے جس کی طرف دیکھنا حرام ہو. تو اس صورت میں زہار نہیں ہوا. اس نے تو واضح طور پہ یہ کہا کہ تو میری ماں نہ بنو, تو اس طرح زہار نہیں ہوتا, کوئی اس کا حکم نہیں ہے, بلکہ سب کو چاہیے کہ ان الفاظ سے گریز کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علامہ صاحب آپ کو اپنے مقربین اور ذاکرین بندوں میں شامل فرمائے, اور علماء کرام کے لیے سب مسلمانوں کے لیے یہی دعا ہے. آپ پلیز ہمارے والدین کے لیے اور بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے. سوال یہ علامہ صاحب, جو اب زیادہ تر لوگ جو یہی ملکوں میں آئے ہوئے اور وہ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم یہاں ہمارے ویزا لگ جائے. جی تو جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت نہیں کہ ہم جھوٹ بولے, تو ایک انہوں نے کہا کہ جب میں مجبور ہوں تو میں جھوٹ بولتا ہوں. تو یہ کہنا کیسا ہے؟ اور ایک بہن ہے, اگر وہ ایسے شادی بچانا چاہتی ہے کہ وہ وہاں عورتیں اور مرد مخلوط ہے اور وہاں موزیک اور یہ چیزیں بھی, اور وہ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں کیونکہ میرے سسرال کی طرف سے شادی ہے, اس لیے میں جانا چاہتی ہوں کہ میں مجبور. آیا یہ مجبوری ہو سکتی ہے؟ آپ پلیز دعا کیجیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مصطفیٰ کے نظام کو قائم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ کا سوال جو سمجھ سکا انشاءاللہ اس کا میں جواب ضرور عرض کرتا ہوں. تو ناظرین آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جا رہے ہیں. تو اظہار کے حوالے سے ایک مسئلہ بہن نے پوچھا تھا تو اس کا میں نے جواب عرض کر دیا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا سوال ہے؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو کہے کہ یہ الفاظ کہے کہ میں نے تم نے اگر میری اجازت کے بغیر یہ کام کیا یا یہ کام کیا تو میری طرف سے تم فارغ ہو, 2 دفعہ یہ الفاظ کہے, تو اگر بیوی وہ کام کر دے گی تو کیا وہ پھر فارغ ہو جائے گی؟ مجھے پلیز اس کا بتا دیں. فارغ ہو سے اس نے شوہر نے کیا مراد لی تھی؟ آپ کو کیا سمجھ آیا؟ شوہر نے کیا اس کو کہنا چاہتا تھا آپ کو؟ اس کے شوہر نے مثلا یہ بات کی نا کہ اگر تم نے یہ کام کیا, لائک تم اگر ماں سے ملی تو میری طرف سے تم فارغ ہو. ٹھیک ہے, فارغ سے مراد اس نے طلاق لی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اگر بیوی پھر اپنی ماں سے ملے گی تو کیا پھر جب وہ ماں سے ملے گی تو اس کو طلاق واقعہ ہو جائے گی؟ جی میں عرض کرتا ہوں اس کے جواب عرض اور کوئی اس کے حوالے سے کوئی الفاظ اس نے کہے ہوں؟ نہیں, یہ ایسا 2-3 دفعہ ہو چکا ہو. مثلا پہلے بھی اس نے کہا ہو کہ اگر تو نے فلاں کام کیا تو میری طرف سے تو فارغ ہے. اچھا, اب یہ کسی کا ظاہر مسئلہ ہوگا تو کیا اس عورت نے وہ کام کر لیا ہے یا ابھی وہ سوچ رہی کہ کروں نہ کروں وہ کام؟ ایک دفعہ تو میں آپ کو اپنی ہی بتا رہی ہوں نا کہ ایک دفعہ تو مثلا انہوں نے کہا کہ ماں سے مت ملو, تو وہ ماں سے مل لی.
ठीक है, और उसके 3 4 5 माह बाद अब दोबारा ये हो गया कि तुमने फलां काम नहीं करना, अगर फलां काम किया तो मेरी तरफ से तुम फारिग हो। तो अब वो औरत सोच रही है कि आया कि वो करे या ना करे। जी मैं अर्ज़ करता हूँ इसका, ठीक है। थैंक यू तो आप प्लीज़ अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कंट्रोल रूम में भी लिखवा दें, तो इंशाल्लाह आपसे बाद में फिर जो है ना वो बात की जाएगी इस हवाले से। जी फिर आपसे इस पर डिस्कस होगी मज़ीद। आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो उम्मा चैनल के स्टूडियो में लिखवा दें। तो नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात अर्ज़ किए जा रहे हैं। एक इसमें मसला भाई ने पूछा था कि सुन्नत गैर मुअक्कदा, इसको पढ़ने का तरीका बता दें। देखिए, असर की 4 रकतें और इशा की जो 4 रकतें कबलिया होती हैं, इनको सुन्नत गैर मुअक्कदा कहा जाता है। गैर मुअक्कदा इसलिए कहा जाता है कि इसकी ताकीद कम है, मगर इनको पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। और इसका जो तरीका है वो नफलों की तरह है। जिस तरह 4 नफल पढ़े जाते हैं, इस तरह 4 गैर मुअक्कदा सुन्नतें अदा की जाती हैं। तरीका ये होता है कि इसकी तमाम रकातें भरी पड़ी जाएंगी, सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाई जाएगी, और जो कादा उला जो अत्तहियातों के लिए बैठते हैं तो उसमें अल्लाहुम्मा सल्ली दुरूद पाक और फिर रब्बी जअलनी दुआ मिलाई जाएगी। यौमा यकुमुल हिसाब तक सलाम नहीं फेरा जाएगा बल्कि खड़े हो जाएंगे, और तीसरी रकात पहली की तरह सना से शुरू की जाएगी, सुबहानक अल्लाह से शुरू की जाएगी, और फिर इसी तरह उसको कंप्लीट करके आखिर में सलाम फेरा जाएगा। ये मसला है सुन्नत गैर मुअक्कदा का, कि उसमें अत्तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला भी पढ़े जाए, रब्बी जालनी भी पढ़ी जाएगी, और जब तीसरी रकअत में खड़े होंगे तो सुबहानक अल्लाह से शुरू करेंगे। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज़ किया था कि अगर कोई भूल गया है सुन्नत गैर मुअक्कदा को, उसने सुन्नत मुअक्कदा की तरह पढ़ लिया है। मिसाल ये है कि दूसरी रकअत में जब वो बैठा, अत्तहियातों के बाद उसने अल्लाहुम्मा सल्ली अला नहीं पढ़ा बल्कि वो खड़ा हो गया। इसी तरह तीसरी रकअत उसने सना से नहीं शुरू की बल्कि अलहम्दो से शुरू कर दी, भूल गया था। तो अब क्या उसकी सुन्नतें अदा हुई या नहीं हुई? तो हुक्म ये है कि उसकी सुन्नतें अदा हो गईं। अब चूँकि वह भूल गया था इसलिए गुनाहगार भी नहीं है, और जानबूझकर अगर उसने तर्क किया था दुरूद पाक और रब्बी जालनी और तीसरी रकअत में सना पढ़ना जानबूझकर तर्क किया था, तो उसकी नमाज मकरूह है, मगर उस पर सजदा साहब वाजिब ना हुआ, क्योंकि ये पढ़ना सुन्नत है, वाजिब नहीं। तो ये सुन्नत गैर मुअक्कदा का तरीका है। एक ज़ोहर की सुन्नत, एक भाई ने ये पूछा था कि ज़ोहर की सुन्नतें चूँकि मुअक्कदा हैं, सुन्नतों को वो इस तरह पढ़ते रहें जैसे फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं। मिसाल है कि तीसरी और चौथी रकअत में सूरह फातिहा के बाद वो सूरत नहीं मिलाते थे, ये फ़र्ज़ों का तरीका होता है। ये भाई सूरत नहीं मिलाते थे सुन्नतों में। अब चूँकि सूरत मिलाना या चंद आयात ऐसी पढ़ना जिनके हरूफ कमो बेश 30 हरूफ हो जाएं, या 3 छोटी आयात पढ़ना, ये वाजिब है। अब वाजिब मिस करते रहे हैं तो आप गुनाहगार हुए। अब चूँकि ये सुन्नतें हैं तो इसकी कज़ा भी नहीं है, बल्कि आपको तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करना चाहिए, मुआफ़ी का तलबगार होना चाहिए, और आइंदा आप सुन्नतों में ख्याल रखें। तमाम जो उसकी रकातें हैं वो भरी पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाएंगे, और इसके अलावा आप पर कोई कफ़ारा वगैरह नहीं है। तो एक भाई ने ये पूछा है कि रास्ते में नमाज पढ़ना कैसा? तो देखिए, रास्ते में नमाज अगर मिड ऑफ द रोड आप पढ़ रहे हैं, तो जिसे ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, या आप ऐसी फुटपाथ पर नमाज पढ़ रहे हैं कि जिससे लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, तो इस तरह नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। बल्कि हुक्म ये है कि रास्ते की साइड पर इस अंदाज से आप नमाज पढ़ें कि राह गुज़र जितने भी हैं, राहगीर हैं, जितने भी ट्रैफिक है, किसी को कोई तशवीश ना हो, बल्कि ऐसा हो कि आपके सामने से भी कोई ना गुज़रे। तो ये सबसे अफजल सूरत है, इस तरह आपको नमाज पढ़नी चाहिए। एक बहन ने बर्मिंघम से ये पूछा था कि औरतों को मस्जिद में जाकर ज़्यादा सवाब है। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है,
ایک تو ہم نے دکان بیچنی ہے تو اس کا کوئی پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. کہ کون سا لفظ پڑے جو دکان ہماری بک جائے. تو ایک ہمارے نیبر میں مکان ہے تو اس نے بیچنا ہے تو وہ ہمیں دے نہیں رہا. اچھا. تو ہم کہتے ہیں کوئی لفظ ہو جو پڑھے تو وہ دے دے ہمیں. ٹھیک ہے. چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو پھر میں آپ کو کال کر کے پوچھ لوں. جی میں ابھی عرض کرتا ہوں تھوڑی دیر میں اس کا مسئلہ آپ کو. اچھا چلو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. پروگرام دیکھیں آپ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اچھا. تو بہن نے پوچھا کہ عورتوں کو مسجد میں زیادہ ثواب ہے نماز پڑھنے کا یا گھر میں؟ تو دیکھیں میں نے پہلے وضاحت کیا کہ گھر میں عورتوں کو نماز پڑھنا افضل ہے. اسی پر علماء کا عمل ہے, اسی پر شریعت اسلامیہ کا قانون ہے کہ عورتیں مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھیں. تو عورتوں کو گھروں میں ہی نماز پڑھنی چاہیے. صرف یہ عرض کیا تھا کہ جیسے ایک بہن نے بھی سوال کیا کہ جیسے وہ جنازے پہ عورت کسی کا چہرہ دیکھنے گئی تھی, چونکہ مسجد کے بالکل متصل مسجد کے حال میں جنازہ تھا, تو وہاں پر اب نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے, تو عورتیں کیا کریں؟ تو حکم یہی ہے کہ اب امام کی اقتداء میں عورتیں اگر نماز پڑھ سکتی ہیں, پڑھنا چاہتی ہیں, تو نماز ان کی ہو جائے گی. اسی طرح عورتیں کسی مثلا پیر صاحب یا کسی مفتی صاحب کے بیان سننے کے لیے گئیں, کچھ جلسہ ہے 11ویں شریف کا یا میلاد شریف کا یا کوئی پروگرام ہے مسجد میں عورتوں کی خواتین کے لیے, اور اب نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے, تو کیا عورتیں اکیلی نماز پڑھیں یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ تو علماء نے یہی بتایا ہے کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتی ہیں تو ان کی نماز ادا ہی ہے, نماز ہو جائے گی, اگرچہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. اب چونکہ آلریڈی وہ مسجد میں ہیں تو ان کو اگر وہ اقتداء کر لیتی ہیں امام صاحب کی تو اس میں حرج نہیں ہے. تو ایک بہن نے جرمنی سے غالباً ان کا سوال یہ تھا کہ ایک شادی کا فنکشن ہے, وہاں پر میوزک وغیرہ ہوگا, بے پردہ مرد و عورت اکٹھے ہوں گے, تو شوہر مجبور کر رہا ہے عورت کو کہ وہاں پر ضرور جاؤ. تو دیکھیں ایسے شادی کے فنکشنز کے حوالے سے تمام ہی لوگوں سے عرض کروں گا کہ پہلے تو ہمیں اپنے جو فنکشنز ہیں وہ اسلامی طریقے سے منانے چاہیے, ڈول باجے وغیرہ نہیں ہونے چاہیے. آپ مہنگے سے مہنگا ہال بک کر لیں, سب سے مہنگے کھانے کھلائیں, کوئی گناہ نہیں ہے. مہنگے ترین کپڑے پہن لیں, کوئی گناہ نہیں ہے. صرف ایک شرط ہے کہ اپنے نامحرم مردوں کے سامنے عورت اپنی زینت نہ دکھائے. عورتیں سیپریٹ ہوں, مرد سیپریٹ ہوں, ان کا آنا جانا بھی الگ ہو, الگ الگ حال میں بیٹھے ہوں. آپ جتنا کروڑوں خرچ کر لیں, اگر آپ نے کوئی وہاں پر گانے باجے نہیں کیے, کوئی بے پردگی نہیں ہوئی, تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ 10 پاؤنڈ کی بجائے 100 پاؤنڈ کا کھانا کھائیں, مہنگے سے مہنگا کھائیں, کوئی گناہ نہیں ہے. کون روکتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں روکتا. آپ کو صرف منع کیا جاتا ہے, یہ گانے باجوں سے منع کیا جاتا ہے, عورت اور مرد کی اکٹھے ہو کر بے پردہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ باتیں اسلام نے منع کی ہیں. تو ہمیں اس بارے میں بھی یہی چاہیے کہ جب ہم شادی کرنے لگیں تو کم از کم ایک بار عالم دین سے مشورہ ہی کر لیں کہ شادی میں کون سے کام جائز ہیں, کون سے ناجائز ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو بہن نے جو پوچھا ہے کہ شوہر مجبور کر رہا ہے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے, تو اس کو ظاہر ہے اب شوہر سے معذرت ہی کرنی پڑے گی, کیونکہ اب اس کے لیے وہاں پر جانا جائز نہیں ہے. تو ایک نے پوچھا کہ یہی بہن نے جو بھی سوال کیا تھا کہ تم نے اگر شوہر نے بیوی کو کہہ دیا کہ تم نے اگر یہ کام کیا تو تم فارغ ہو, مطلب یہی ہے کہ اس کو تعلیق کہا جاتا ہے. تمام ناظرین توجہ فرمائیں, اگر کسی نے اپنی بیوی کو اس طرح معلق کر دیا شرط پر کہ اگر اس نے ماں سے بات کی یا ملاقات کی تو اس کی فارغ ہے, تو مطلب یہ کہ جب عورت اپنی ماں سے بات کرے گی یا اس کے گھر جائے گی, ملاقات کرے گی, تو اب وہ فارغ ہو جائے گی. جیسے شوہر نے کہا ہے ویسے ہو جائے گی. اس کو تعلیق کہتے ہیں. اب یہ طلاق ہوگی ایک طلاق, طلاق بائن. اب اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہی بات کرے گا تو طلاق ہو جائے گی. تو اب چونکہ طلاق ہو گئی ہے تو اب یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں, بغیر حلالے کے فوراً نکاح کر سکتے ہیں. تو ایک بار چونکہ وہ طلاق پڑ گئی ہے, اب دوبارہ بات کرنے سے طلاق نہیں پڑے گی. تو ان کا یہ حکم ہے.
اس بہن کو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آپ اپنے شہر کے کسی بھی مفتی صاحب سے ضرور رابطہ کر لیں، کیونکہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ جس کا بھی یہ مسئلہ تھا اس نے ایک بار ماں سے بات کر بھی لی ہے، اب یہ دوسری بار شوہر نے تھریٹ کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں براہ کرم آپ علماء کرام سے بالمشافہ، شوہر بھی بیوی بھی یہ دونوں مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوں، ان سے 1 to 1 جا کر اس مسئلے کو پوچھیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہتر حل بتائیں گے۔ تو ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو کیا 3 طلاقیں کاؤنٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کہ بعض علماء کہتے ہیں تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی، اور بعض کہتے ہیں 3 نہیں 1 ہوگی۔ تو اب دیکھیں میں آپ کو اس پہ احادیث مبارکہ کئی ہیں، ایک حدیث پاک آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، تمام ناظرین بڑی توجہ سے سماعت کریں کہ بہقی اور طبرانی میں سوید بن غفلہ سے روایت ہے کہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی عائشہ کو ایک دم 3 طلاقیں دے دیں۔ بعد میں خبر ملی کہ وہ امام حسن کے فراق میں بہت روتی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے اور فرمانے لگے کہ اگر میں نے اپنے والد حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو الگ الگ یا ایک دم 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت بغیر حلالہ اسے جائز نہیں، تو میں ضرور رجوع کر لیتا۔ اب دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نواسہ رسول ہیں، اور حدیث کن سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے والد ماجد سے، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی الگ الگ 3 طلاقیں یا اکٹھی 3 طلاقیں دے دے تو اب وہ عورت سے رجوع نہیں کر سکتا۔ تو امام حسن پاک نے رجوع نہیں کیا۔ تو امام حسن کے ماننے والوں، امام پاک سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، امام پاک تو یہ فرما رہے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائیں تو 3 کاؤنٹ ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہیں 1 بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ تو ہم آپ کی بات مانیں یا امام پاک کی بات مانیں؟ اس پہ ہمیں ظاہر امام پاک کی بات ہی ماننی پڑے گی، ان سے ہی تو علم چلا ہے، انہوں نے ہی علم دیا ہے، انہوں نے ہی ہمیں بتایا اور ہمیں سکھایا۔ اسی وجہ سے فقہ حنفی کا یہی معمول ہے، فقہ شافعی کا بھی یہی معمول ہے، فقہ مالکی کا بھی یہی معمول ہے، اور فقہ حنبلی کا بھی یہی معمول ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں اکٹھی دی جائیں یا 3 طلاقیں الگ الگ دی جائیں۔ جب 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی تو اب رجوع بغیر حلالے کے نہیں ہو سکتا، 3 طلاقیں 3 ہی کاؤنٹ ہوں گی۔ اب دیکھیں ایک اور مسئلہ جسے سنن کبریٰ میں حبیب بن ابی ثابت کی روایت ہے کہ ایک شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں، فرمایا 3 طلاقوں سے اسے تجھ پر حرام کر دیا، 3 طلاقوں نے اسے تجھ پر حرام کر دیا، باقی طلاقیں اپنی اور بیویوں کو بانٹ دے، یعنی وہ لغو ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سائل نے یہ 1000 طلاقیں 1000 مہینوں میں نہیں دی ہوں گی، ورنہ 72 سال 2 مہینے اسی میں صرف ہو جاتے، ایک دم ہی دی تھیں، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں کو جائز رکھا۔ ایک اور روایت آپ کو میں سناتا ہوں، بہقی میں ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جد امجد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں دے تو بیوی بغیر حلالہ حلال نہیں۔ اس کی تائید بہقی کی اس روایت سے ہوتی ہے جو اس مقام پر ابی یعلا سے مروی ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی من طلق امرأتہ ثلاثا قبل ان يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ۔ تو میں نے آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کر دیا، جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے اور ائمہ اہل بیت پاک میں
ان سے علم کے بہت زیادہ باتیں منقول ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ شخصیت ہیں کہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی استاد محترم ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فقہ حنفی کا علم ہے ان سے حاصل کیا ہے۔ 2 سال آپ کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کیے ہیں۔ اور تمام ہی لوگوں کی معلومات کے لیے آخر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نہ صرف استاد شاگردی کا تعلق تھا، بلکہ باپ اور بیٹے کا تعلق بھی اس طرح قائم ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے ان کے والد کے انتقال کے بعد ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرما لیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ تو اس طرح کا بھی تعلق ہے، باپ بیٹے کا بھی تعلق ہو گیا اور استاد شاگرد کا بھی تعلق ہے، اور یہ روایت بھی انہی سے منقول ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائیں تو عورت بغیر حلالے کے حلال نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو درست دینی معلومات حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں نے کچھ وظائف پوچھے تھے، ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان کے وہ سوالات کے جوابات میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سیکھنا سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امہ چینل کے مالکان، اس کی انتظامیہ اور جتنے بھی بہن بھائی اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے تعاون کو قبول فرمائے، تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ویک ایلا کے بارے میں اور اس کے بعد عدت کے بارے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ آپ امہ چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔